السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زد علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 79 کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ میں نے ریکارڈنگ کر کے ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ اب ہلاکت کا ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں بایدیہم، اور پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کو وہ منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے عوض لوگوں سے تھوڑے بہت پیسے وصول کر لیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ جو اہل کتاب تھے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریفات کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے مطابق ڈھالنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کرتے رہتے اور لوگوں سے پھر وہ پیسے وصول کرتے، اور اس کے اندر وہ احکامات شامل کر لیتے جو لوگوں کی دل جوئی کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو پسند آئے، وہ معاملات اور وہ چیزیں اس کتاب کے اندر شامل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا۔ اللہ کی کتاب تو نازل ہو گئی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کے اندر رد و بدل کی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے عوض اس کتاب کے عوض تھوڑے پیسے لوگوں سے وصول کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ رب کائنات کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ہاتھوں نے یہ سب کچھ لکھا، اور ہلاکت ہے ان سب لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی۔ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے، جو مال بھی کماتا ہے، جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، کیونکہ انسان ہماری جو کمائی کا ذریعہ ہے، ہمارا ذریعہ معاش ہمارے ہاتھوں سے ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی ہماری کمائی ہے، کیونکہ وہ ہم کماتے ہیں، وہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، کہ ہماری کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو بھی کسبہ کے اندر شامل کیا، یعنی کہ ہماری کمائی میں شامل کیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم رزق کماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ہی اس کی تکذیب کرو، بلکہ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، کیونکہ تورات کی کتاب عبرانی زبان میں تھی اور مسلمانوں کو عبرانی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ اس کتاب کو، تورات کو عربی زبان میں تبدیل کر کے ان کے سامنے پیش کرتے اور پھر اس میں بہت ساری رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ وہ اس کتاب کا علم نہ حاصل کریں جس کا ان کو علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مکمل اور جامع کتاب دے دی ہے، اور اس کتاب کے آ جانے کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ جا کر تورات اور انجیل کی تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، اور اسے اپنے ہاتھ سے خود ہی بنا کر اپنے پاس سے لکھا اور کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی اہل کتاب آ کر یہ نہیں پوچھتا کہ اس کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن کے اندر جو نازل کیا گیا ہے وہ ہمیں بھی پڑھ کر سنائیے تاکہ ہم بھی تھوڑا سا اس کا علم حاصل کر لیں۔
اس لیے منع کیا گیا جب وہ تمہاری کتاب کی طرف آتے بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس کا سننا بھی گوارا نہیں ان کو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ان کی کتابوں کا علم حاصل کرو۔ اس کو جھٹلانے سے منع کیا گیا، ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، جھٹلانا نہیں ہے، لیکن اس کا علم حاصل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اگلی آیت کیا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ٹائم بورڈ کے ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، ان اہل کتاب نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، لیکن کچھ ہی گنتی کے دن تک ہم جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے تم کوئی ایسا عہد لے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا عہد کر دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ عہد کیا ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر اللہ نے ایسا کوئی عہد کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اپنی عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، یعنی کہ تمہیں خود بھی علم نہیں ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں کچھ ہی گنتی کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن دوزخ میں رہیں گے، اس لحاظ سے جہنم میں جانے کی ان کی کل مدت 7 دن کی بنتی ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے کچھ کا خیال یہ تھا کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے، اس لیے 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اور آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اور ان کو جواب دہی کا احساس اور نیک اعمال سے یہی وجہ ان کو روک دیتی ہے۔ ان کے اندر جواب دہی کا احساس ہرگز نہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چہیتے ہیں۔ اور یہود نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں ہرگز پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں معاف کرتا ہی رہے گا۔ ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کر سکتے، اور یہ ایسے لوگ ایسے ہیں جو سچی دعوت ان کو اپنی میٹھی نیند اور میٹھے خواب خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو دنیا کی گہما گہمی اور دنیا کی زندگی میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت پر چلے گئے تو پھر ہمیں یہ دنیا کی ساری آسائشیں چھوڑ دینی پڑیں گی، اور پھر ہمیں یہ ساری کی ساری زندگی بڑی مشقت میں گزارنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر تو تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عہد کر رکھا ہے تو تم سے اگر اللہ نے ایسا کوئی عہد کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم خود ہی نہیں جانتے؟ کیا تم ایسی بات کہتے ہو جس کی حقیقت سے تم ناواقف ہو؟ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بھی بات لگانا سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑی برائی بھی ہے۔ کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ عہد لے رکھا ہے ان لوگوں نے؟ تو اللہ تعالیٰ سے عہد اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عہد بتا دیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے بارے اندر کہ کیوں نہیں جس نے برائی کمائی، کسبہ کمائی، سیئتن برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نجات ہماری تمناؤں میں نہیں ہے، ہماری جو تمنائیں، ہماری آرزویں، ہماری خواہشیں ہیں اس میں ہرگز نجات نہیں ہے، بلکہ ہمارے نیک اعمال میں ہماری نجات ہے۔ جو شخص مر گیا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں اس کے پاس، برائیاں ہی برائیاں ہیں اس کے پاس، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی ارشاد فرمایا کہ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مرد اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو گٹھلی کے درمیان میں جو ایک وہ شگاف ہوتا ہے نا کھجور کی گٹھلی کے، اس کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب اس میں برائی سیئاتن جو ہے وہ کون سی برائی ہے؟ یہاں پر اس برائی سے مراد شرک ہے۔ تو شرک جو ہے انسان کا ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، یعنی وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ہی مر گیا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، یعنی کہ انہی گناہوں کے ساتھ ہی وہ مر گیا۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، اور وہ جہنم سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو ایک برائی کرنے کے سبب دوسری برائیوں کے راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ راستے آگے ہموار ہوتے ہی جاتے ہیں گناہوں کے لیے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہی بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ چھوٹی اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک لکڑی لے آئے، حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے اور وہ اسے آگ لگا دیں، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے اسے پکا لیں۔ بالکل یہی مثال ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی، کہ جب وہ ڈھیر لگ جاتا ہے، انبار بن جاتا ہے، تو وہ گناہوں کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی ایسے ہی تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ اور ختم کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے اور صالح عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی، اور ان کو فرما دیا کہ وہ اس میں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نیک عمل کیا ہیں؟ یہ وہ نیک عمل ہیں جو اللہ پر ایمان بھی لائے، اور اس کے فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں اور رسولوں پر بھی، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد نیک عمل کیے۔ کوئی صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے۔ جب انسان خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، تو تب ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تمام اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق یعنی کہ پختہ عہد بنی اسرائیل سے لے لیا، وہ عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہیں کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں جہاں پر بھی اپنا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان کیا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، آپ نے ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی، اور ہمیشہ اپنا معاملہ احسان کا ہی رکھنا ہے، اپنے ماتھے پر بل لے کر نہیں آنا، اس کو کہا جاتا ہے احسان کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ کا صبح کے وقت ان کے ساتھ اچھا رویہ ہو اور دن کے وقت ان کی غصے کی وجہ سے آپ کا رویہ ان کے ساتھ تلخ ہو جائے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رویہ ہمیشہ ہمیشہ جھکاؤ والا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بعد رشتہ داروں کا ذکر کیا، وَذِي الْقُرْبَى، اور وہ رشتہ دار جو انسان کے قریبی رشتہ دار خونی رشتے ہوتے ہیں، ان سارے رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا، اور پھر مساکین کا۔
یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی نے بندوں کے حقوق میں ان حقوق کو شامل کیا. اپنے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے حقوق کو شامل کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب بھی لوگوں سے بات کرو تو اچھی اور بھلی بات کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب اپنی عبادت کے طریقے بتا دیے کہ اب کون سی عبادت کرنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم تولیتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ پھر تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب زیادہ تر لوگوں نے منہ پھیر لیا. زیادہ تر لوگوں نے منہ پھیر لیا، اور کم ہی لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کم ہی لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا اور اس کو لبیک کہا. لیکن اکثر لوگوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ گئے. ان میں سے کوئی کسی ایک بھی بات پر عمل نہیں کیا. آج اگر ہم اپنے مسلمانوں کے درمیان بھی دیکھیں تو ہم ان سارے حقوق میں سے کوئی ایک بھی حق ادا نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہیں بھی تو وہ خالص نیت سے نہیں کر پاتے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دنیا کے اپنے رشتہ داروں کے حقوق العباد کو پورا نہیں کر پاتے. اور کیا یہ ہمارے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو ہم مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو کیا ہم بنی اسرائیل سے بھی یہی گزرے ہیں؟ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال پر بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو. سوچئے گا، کیا ہمیں اپنی ذات پر فخر نہیں؟ ہمیں اپنی اولاد پر بھی فخر، ہمیں اپنے کپڑوں پر بھی فخر، ہمیں اپنے گھر پر بھی فخر، اپنی گاڑی پر بھی فخر، اپنے جسم پہ بھی فخر، اپنی خوبصورتی پر بھی فخر. تو اللہ تعالیٰ اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر فرمایا جانتے ہو بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ جب بندے اس کی توحید پر قائم ہوں، شرک سے بیزار ہوں، ان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن لیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو پورا کرتا ہے، تو پھر انسان پر اللہ تعالیٰ کی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم میں داخل نہ کرے. اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے مکمل طور پر پاک کر لیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. اچھا، یہاں پر یہ ہوا، کیا معاملہ ہوا اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہوا کہ
والدین کے لیے ایک اور بھی حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل ہے، آپ نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے اہم، نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم عمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی اپنے باہمی تعلقات کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر کر لے. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہی دیتے ہو. در حقیقت ایسا ہے کہ اس بات کو دھیان سے سنیے گا کہ یہودی جاہلی تعصبات کی وجہ سے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. مدینہ کے انصار دو بڑے قبائل اوس اور خزرج سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ مشرک تھے. اوس اور خزرج، الف واو سین اوس اور خی زیر رے اور جیم خزرج. دور جاہلیت میں ان کے درمیان جنگ جاری رہتی تھی، اور یہودیوں کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور انہوں نے ان میں سے ہر قبیلہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا. بنو نذیر اور بنو قینقاع اور قبیلہ خزرج کے دوست تھے، اور بنو قریظہ اوس قبیلے کے دوست تھے. جب کبھی اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو ہر انصار قبیلے کا دوست یہودی قبیلہ اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا تھا، اور اپنے دوست انصاری قبیلے کے ساتھ مل کر اس کے دشمن انصاری قبیلے کے خلاف اس کی مدد کرتا تھا. جس کی مدد دوسرا یہودی قبیلہ کر رہا ہوتا تھا، اسی طرح یہودی قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے، قتل بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے، ایک دوسروں کا مال بھی لوٹ لیتے تھے. پھر جب جنگ بندی ہوتی تو جنگ کے فریقین ایک دوسرے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑواتے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے قیدی چھڑوا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کسی حکم کو مان لیتے اور کسی کو چھوڑ دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑواؤ. اب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی منع کیا تھا کہ تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا. اللہ نے یہ بھی کہا، ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی، تم نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور جلا وطن نہیں کرنا، لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. وہ یہ سارا کچھ کرتے تھے، اور صرف کیا کرتے، فدیہ دے کر چھوڑ دیتے، کیونکہ اس میں بھی ان کا فائدہ تھا نا، پیسہ کما لیتے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کچھ باتوں کا انکاری تھے، وہ کچھ باتوں کو وہ مان لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا قرآن میں ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ان سے وعدہ لیا پختہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم ہرگز خون نہ بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو نہ نکالو گے. یعنی کہ پوری ایک قوم جو ہوتی ہے وہ ایک ہی جان ہوتی ہے نا، اس لیے کہا گیا کہ اپنی جانوں کو نہیں نکالو گے، مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ اور تم نے پھر اس وقت اقرار کیا، اور تم لوگوں نے اس وعدے کو تسلیم کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ بھی تھے اس بات پر، گواہی بھی دیتے تھے، اس کے باوجود تم لوگوں نے وعدے کو مکمل نہ کیا. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. تقتلون انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے ہی بھائی دوستوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا اور ایک گروہ کو تم گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، منکم من دیارہم ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تظاہرون ظہر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی تم مدد کرتے ہو. تظاہرون یعنی کہ ظہر کرنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، کس معاملے میں؟
چڑھائی کرنا ایک دوسرے کے معاملے، کس معاملے میں؟ گناہ میں اور زیادتی میں. تم آپس میں ہی ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی میں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں بن کر، تمہارے اپنے ہی جب قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے یہ بھی حرام کیا تھا کہ تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا. حالانکہ انہیں نکالنا یعنی کہ انہیں محرم حرام کیا تھا علیکم اخراجہم، خرجا وہاں سے ہی لفظ کہ تمہیں ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو اللہ نے تم پر حرام کیا تھا. تمہیں صرف یہ یاد ہے کہ تم پیسے لے کر فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دو. جب جنگ ہوتی ہے تو تم قیدی بنا لیتے ہو اپنے ہی بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اور پھر تم ان کو ان فدیہ لے کر چھوڑتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے تو تمہارے لیے یہ بھی حرام کیا تھا کہ تمہیں ان کو گھروں سے نہیں نکالنا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ. کیا تم کچھ حصے کا کتاب کا ایمان لاتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. ایسے ہی کرتے نا، جس پر دل راضی اس کو مان لیا، جس پر دل راضی نہیں اس کا انکار کر دیا. بالکل سیم ہم مسلمانوں والی عادت ہے. ہم مسلمان بھی سیم وہی کام کرتے ہیں. جس پر ہمارا دل راضی ہم قرآن کی اس آیت کو اٹھا لیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور جس پر ہمارا دل راضی نہیں اس قرآن کی باقی ساری آیتوں کو پڑھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے. جس نے قرآن کی ایک آیت سمجھ لی، پڑھ لی، ہر کوئی خود کو عالم سمجھنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ پورا علم حاصل کر چکا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم بعض حصے کا ایک انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے علاوہ اس کی اور کوئی جزا نہیں ہو سکتی. مَن يَفْعَلُ فَعَلَ یعنی کرنا، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے اس کے لیے الا خزی، سوائے رسوائی کے، دنیا کی رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی کو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے گا. وہ جہنم کا سخت ترین عذاب، اللہ تعالیٰ ان سب کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر عمل سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کسی بھی عمل سے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اب ان سارے لوگوں کے بعد جن کی بات پیچھے کی، اب اللہ تعالیٰ ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے تجارت کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی، جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کی زندگی کے بدلے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے ہرگز عذاب کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گا. معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس عذاب میں تخفیف اور کمی بھی نہ کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ ہرگز مدد بھی نہ کیے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.